نارتھ ایسٹ نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کا دوست شہنشاہ فانی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مختلف پروگرام چاہے وہ راشن کی تقسیم کے بارے میں ہو, چاہے وہ افطار ڈنر یا روڈوں پہ افطار, مگر آج جو اورنگی ٹاؤن اور آپ کو پیچھے مسجد غوث اعظم چوک پہ اورنگی 5 نمبر کا جو علاقہ ہے, یہاں پر ایک تنظیم ہے جو انہوں نے سحری کا اہتمام کیا ہے کہ جو بھی عام اور خاص جس میں مختلف مکاتب فکر, سیاسی جماعت اور اس کے علاوہ قانون دان بھی شرکت کریں گے. آئیے چلتے ہیں آپ کو سحری کی جانب, اور اس کے علاوہ مختلف مہمانوں سے آپ کی بات چیت بھی کرائیں گے. نام ہے اس کا محبت کا پیغام, سحری کا دسترخوان. ان سے آپ کی بات چیت کراتے ہیں. پیس ایمبیسیڈر ہے جو کہ نارتھ آباد سے یہاں پہ آئے ہیں. آئے سے پوچھا سر جی السلام علیکم, یعنی اورنگی میں آ کے کیسا احساس ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے, اورنگی ہمارا گھر ہے. اورنگی ٹاؤن سب سے پہلے میں آپ کے توسط سے اورنگی یوتھ کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے, اور صرف یہ دسترخوان نہیں, اورنگی کے اندر بہت سے مسئلے مسائل ہو رہے تھے, لڑکے بگڑ رہے تھے جیسا فاروق بھائی نے بھی ذکر کیا. اورنگی یوتھ نے اس کے اوپر بہت کام کیا. کچھ لڑکے آج ان کے ساتھ آ کے جڑ گئے جنہوں نے باقی چیزیں چھوڑ دی اور پڑھائی کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اورنگی یوتھ کو. دوسرا یہ کہ اس دسترخوان پہ آج نہ کوئی شیعہ ہے, نہ کوئی سنی ہے, نہ کوئی مہاجر ہے, نہ کوئی سندھی ہے, نہ بلوچ ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے اورنگی یوتھ کی کہ انہوں نے بلا رنگ و نسل یہاں دسترخوان لگایا اور ہر ایک کو دعوت دی, جس کی وجہ سے فاروق بھائی بھی آئے, میں بھی آیا اور دوسرے لوگ بھی آئے. تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں, اور آئندہ اب رمضان کے اندر یہ دسترخوان جو ہے اورنگی یوتھ کا, یہ صرف اورنگی میں نہیں جے ڈی سی کی طرح پورے کراچی میں لگے گا, اور ہم اسے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. کوئی جوانوں کے لیے پیغام؟ جوانوں کے لیے نہیں, میں یوتھ ملینئرز کے لیے, پورے کراچی کے لیے یوتھ ملینئرز کے لیے پیغام ہے کہ یہ وہ کراچی واپس آ گیا ہے جس میں قلم کی ضرورت ہے. آپ لوگ کراچی سے تعلق رکھتے ہو, کراچی میں رہنے والے پڑھے لکھے مشہور ہے پوری دنیا میں. اپنے امیج کو دوبارہ سے سنبھالو. آپ کو سنبھالنے کے لیے آج حکومت نہیں, حکومت سے ہٹ کے ہم سوشل ویلفیئرز والے اور امن کا سفیر ہونے کے ناطے میں کاوشیں کر رہا ہوں. اب آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کے لیے, صرف آپ نے جو ہے اپنے اندر وہ کرنا ہے, جذبہ پیدا کرنا ہے کہ پڑھنا ہے. آپ ہمارے پاس آئیں, 2-3 آرگنائزیشنیں کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. اسکول, کالجز, آپ کے یونیفارمز, آپ کے کورسز تمام وہاں سے دیے جا رہے ہیں, باقاعدہ مہینے کی بچے کی فیس تک دی جا رہی ہے. تو آئیں, دوبارہ سے پڑھیں اور آگے بڑھیں, اور کراچی آگے بڑھے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. بہت شکریہ. یہ نہ صرف امن کے سفیر بلکہ میرے خیال سے کراچی کے لیے یہ تعلیم کے بھی ایک سفیر ہے, اور ہم ایسے بہت سارے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسے کہ دسترخوان آباد ہے, انشاءاللہ ایسے لوگوں کی وجہ سے کراچی بھی آباد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی آپ نے جو ابھی بات کی, آپ جیسے پہلے میئر رہ چکے, اس کے علاوہ آپ کے جو ٹیم ہے, جیسی تنظیم ہے آپ کی, وہ ماشاءاللہ کافی عرصے سے برسر اقتدار تھی, تو یہ پانی کا مسئلہ انہوں نے کیوں حل نہیں کیا؟ جب ہماری ٹیم کو اقتدار اور اختیار ملا, مثلا جب میں وزیر تھا صوبائی 90 کی دہائی میں, تو 100 ملین گیلن اضافی پانی K2 کا میں نے کراچی کو دیا. پھر مصطفیٰ کمال جب میئر بنے 2002 میں, تو 2007 اور 2008 میں K3 کے نام سے انہوں نے اضافی 100 ملین گیلن یومیہ پانی دیا کراچی کو. لیکن 2008 کے بعد سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, پورے ملک سے آبادی کا دباؤ کراچی کی طرف ہے, آبادی کو گنا بھی کم جا رہا ہے, ہمیں قومی صوبائی اسمبلی میں سیٹیں بھی کم دی جا رہی ہیں, ہمیں ترقیاتی فنڈز بھی کم دیے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد بوند بوند پانی کو بھی اب ترسایا جا رہا ہے. نوکریاں پہلے ہی نہیں, داخلے پہلے ہی نہیں ہیں. تو جب ہمارے پاس تھوڑا بھی اختیار تھا تو ہم نے 100 MGD پانی دیا. آپ واٹر بورڈ اور کراچی کی تاریخ کے ریکارڈ سے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اس کا پھر تسلسل برقرار کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اس لیے نہیں رکھا کہ ہم حکومتوں سے آؤٹ تھے, ہم اپوزیشن میں رہ کے حکومت سے مطالبہ کرتے رہے. ہاں ہماری غلطی کہاں ہے؟ 2008 کے بعد جب ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہوئے اور 2012-2013 تک ان کے ساتھ رہے, وہ ہمیں چورنگیا گھماتے رہے اور ہم چورنگیا گھومتے رہے.
سر جی آپ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے باوجود رحمان ملک لندن جاتے تھے اور چورنگیا گھماتے تھے اور ہم گھومتے تھے. یہ ہماری غلطی ہے، اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں. اس سے نقصان ہوا، پھر ہم نے حکومت چھوڑی لیکن دیر سے چھوڑی، ہمیں جلدی چھوڑ دینی چاہیے تھی. تو وہ قصور آپ ہمارا اور ایم کیو ایم کے اوپر ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر پانی دیا 100 MGD کا K3 تو مصطفیٰ کمال نے دیا اور مشرف نے دیا، اور 100 MGD کا پانی دوسرا پانی دیا K2 تو وہ ڈاکٹر فاروق ستار نے، وہ میں نے پانی دیا. لیکن اس کے بعد نہیں آیا. تو گویا جب سے واٹر بورڈ صوبائی حکومت میں گیا 2008 سے پیپلز پارٹی کے انڈر میں، تب سے کراچی کو نیا پانی نہیں ملا. تو اصل میں یہ پیپلز پارٹی کی کوتاہی ہے، مجرمانہ غفلت ہے. اور کراچی والے اسی لیے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ملک میں نئے صوبے اگر بنیں گے تو کیا ان کا بھی کوئی صوبہ بنے گا. اسی لیے جنوبی سندھ انتظامی یونٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. سر جی اگر آپ کے پاس سیٹس لمیٹڈ ہے مگر آپ کی میجورٹی تو وہی کراچی ہے، وہی آپ ہے، تو آپ اس کو بھی تو نا بیس بنا کے پروٹیسٹ یا جو بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں پروٹیسٹ اگر کریں گے تو پھر ایسا پروٹیسٹ کریں گے جیسا کہ کبھی پہلے کراچی میں نہیں ہوا. اس کی تیاری ہے جو میں یہ یوتھ کو موبلائز کر رہا ہوں. یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں کیا خون خرابہ تو نہیں ہوگا نا؟ پرامن سیاسی جدوجہد ہوگی. کوئی کئی دنوں کا پرامن لاکھوں لوگوں کا دھرنا ہوگا انشاءاللہ، جس میں کراچی کے پانی کی بات ہوگی. 520 MGD پانی، میں بتاتا ہوں کہ وسائل کہاں ہیں. حکومت اگر بات کرے، مکالمہ کرے، میں وزیر اعظم کو بتاتا ہوں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور کہاں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کراچی پر لگے اور کراچی کے پیسے. وزیر اعظم صاحب کو قابل لوگ نظر نہیں آتے، لیکن وزیر اعظم کو جو قابل لوگ ملے نا میری ایم کیو کی ٹیم میں، جنہوں نے مجھے ایم کیو کی رکنیت سے محروم کر دیا، تو وہ تو پھر لالی پاپ لے کر آ گئے اور اس کو خوش ہو گئے. اور وہ 165 ارب کا پیکیج ہے، 7 نکاسی آپ کے منصوبے 10 ٹرانسپورٹ کے نہیں چاہیے ہمیں یہ منصوبے. میں مسترد کرتا ہوں 162 کی جگہ مجھے 175 ارب چاہیے. 75 ارب میں K4 فیز 1 کا 260 MGD، K4 فیز 2 کا 260، دونوں کو ملا لے 45 ارب کا ہو گیا. دوسرا ابھی شروع ہوگا تو 30 ارب کا. تو کم لاگت میں 75 ارب میں 2 منصوبے. خدا کی قسم 3 سال دے یہ رقم کراچی کے منتخب نمائندوں اور صنعت کار تاجروں اور جو معتبر لوگ ہیں کراچی میں، ایسے لوگ ہیں ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ناصر اسلم زاہد ہیں، ان کے تحت کمیشن بنائے، وہ یہ 520 MGD پانی کے منصوبے پر عمل کرائیں. جو امیر مسلم ہانی جو ابھی گئے، امیر مسلم ہانی واٹر کمیشن نے کراچی کے پانی پر کام کیا، کراچی کے پانی پر انہوں نے پمپنگ اسٹیشن لگائے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ امیر مسلم ہانی کو آپ ذمہ داری دیں، انہیں کیا. اور پیسہ میں بتاتا ہوں کہاں سے. میرا دوسرا سوال تو پہلے یہ پانی اور دوسرا سرکولر ریلوے میں 100 ارب روپے کا 175 ارب کے 2 منصوبے دے دیں. مجھ سے بلینک چیک پر گارنٹی لے لیں، لکھوا لیں. پاکستان کی ترقی کی شرح جو اس وقت 4 یا 5%، خدا کی قسم کراچی کے پانی اور ٹرانسپورٹ سے 8% پر ڈبل نہ 8% بنا سے لی جائے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. کرپشن پہ آج کل بات چیت ہو رہی ہے، کرپشن سے نیب ختم نہیں کر سکتا. سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر بھی احتساب کا نظام دینا ہوگا. تو جناب یہاں آپ کو ملاتے جو پروگرام ہے جن کی الیکٹرانک میڈیا انچارج اور ان تمام ماشاءاللہ مردوں کے شانہ بشانہ چل ایک ہی خاتون حلیمہ بی بی، ان سے آپ کی بات چیت کراتے ہیں کہ ان کی سوچ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جیسے آپ یہاں پہ موجود ہے وہ صرف ایک اکیلی تنہا، آپ کس جذبے کے تحت آئی؟ میرا جذبہ یہی ہے کہ اورنگی کے شانہ بشانہ چلنا ہے، جبکہ میری رہائش یہاں پر نہیں ہے. میں گلشن میں رہتی ہوں، لیکن پھر بھی میں گلشن سے یہاں آئی ہوں صرف اسی جذبے کے ساتھ کہ اورنگی یوتھ کے ساتھ کام کرنا ہے مل کے. اور اورنگی یوتھ کا جس طرح جذبہ ہے تو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اورنگی یوتھ کے ایک ممبر کو کہ وہ اتنے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں. محترمہ آپ گلشن سے اورنگی کیوں، صرف اورنگی کیوں آئی ہے؟ اور بھی 18 اضلاع ہیں یا ٹاؤن؟ ویسے تو میں بہت ساری آرگنائزیشن کی ممبر ہوں، لیکن اورنگی یوتھ کی جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا انچارج ہوں، اس کے تحت تو مجھے آنا ہے لازمی.
क्यों? क्यों? क्योंकि औरंगी में ही रहती थी मैं, औरंगी में ही मेरा बचपन गुजरा है, तो औरंगी को बदलने की सोच तो बचपन से ही है। कि ना सिर्फ अमन के सफ़ीर बल्कि मेरे ख्याल से कराची के लिए ये तालीम के भी एक सफ़ीर है, और हम ऐसे बहुत सारे लोगों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं और उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि दस्तरखान आबाद है, इंशाअल्लाह ऐसे लोगों की वजह से कराची भी आबाद रहेगा। तफ्तीश न्यूज़ शहंशाह फ़ानी के साथ कैमरामैन परवेज़ अंसारी।